سنیے۔ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جو ان کا کپڑا دھوتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ قبر میں پہنچا، اور جب قبر میں پہنچا تو فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ کیا جواب ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا عقیدہ تھا دنیا میں؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ میرے دوستو، یہ مہینہ چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ دی جاتی ہیں اور ان کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے توشے کا فاتحہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نیاز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ لنگر لٹاتے ہیں، اور آج کل یہ مہینہ چونکہ حضور غوث پاک کے نام سے موسوم ہے تو اکثر سنی لوگ محفل سجاتے ہیں۔ لیکن میرا آج بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے مقررین ایسے ہیں، تقریر کرنے والے مولوی حضرات ایسے ہیں جو من گھڑت کہانی اور روایت کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسلک جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا، ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دھوبی تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور سوال و جواب کے لیے منکر نکیر فرشتے قبر میں تشریف لائے اور پہلا سوال کیا گیا، پہلا سوال ہوا من رب کا، تمہارا رب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا غوث پاک، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، یعنی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، جواب نہیں دیا۔ اسی طرح باقی اور دوسرا سوال کیا گیا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی وہ دھوبی کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اور جب تیسرا سوال کیا گیا ما تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس مرد مومن کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا خیال ہے؟ تو وہ دھوبی نے پھر وہی جواب دیا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ لیکن اب بات یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بیان کرنے والا یا ایسا بیان کرنا شرعاً کہاں تک درست ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس طرح کی روایت بیان کرنے والے پر شرعاً کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ کیا اس کو اس طریقے سے کوئی مقرر بیان کر سکتے ہیں؟ تو دوستو، میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے مقررین اس بات کو اور اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ جو بھی حضرت یہ بیان کرے فوراً ان سے دلیل مانگیں اور اس روایت کا جو ہے حوالہ مانگے کہ آپ نے کس کتاب سے اس حوالہ، یہ کیا کہتے ہیں، بیان یا اس روایت کو بیان کیا ہے۔ آپ کو میں ایک کتاب کے حوالہ دے رہا ہوں، روایت مذکورہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کا اصل کیا ہے نہیں ہے، تو اس کا بیان کرنا میں آپ کو بتا دوں درست نہیں ہے۔ لہذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی معتمد کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ روایت بالکل موضوع ہے، جھوٹا ہے۔ آپ دیکھیے فتویٰ فقیہ ملت، جو عام طور پر جو ہے فتویٰ مرکز تربیت و افتاء کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 2 پیج نمبر 411 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں
جو اس روایت کو بالکل غلط قرار دیا گیا ہے. اس لیے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی روایت بیان کرے فوراً اس کو روکیں اور اس سے دلیل، اس سے حوالہ پوچھیں. اور اگر کوئی میرے اس بیان کو کوئی میرے مولوی بھائی اگر سنتے ہوں تو ان سے میری گزارش ہے کہ ایسے بیانات، ایسی روایت کو بیان کرنے سے گریز کریں، پرہیز کریں. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمان بھائی کو دین اسلام پر، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں نے کی ہے. اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے. غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا. کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا. تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے. قبر میں، قبر میں، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. بات ختم ہو گئی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ